السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ایمان اور استقامت۔ حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا ایک ایسی عظیم ہستی ہے جنہوں نے ایمان، صبر اور استقامت کی ایک ایسی مثال قائم کی جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ مصر کے ظالم بادشاہ فرعون کی بیوی تھی، مگر جب حق کو پہچانا تو دنیاوی جاؤ جلال، محلے کی عیش و عشرت اور بادشاہت کی چاق و چوبند کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا۔ آپ کی زندگی قربانی، صبر اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر کامل یقین کا درس دیتی ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا تعارف۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا مصر کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئی اور حسن و جمال، عقل و فہم اور اخلاق و شرافت میں اپنی مثال آپ تھی۔ آپ کی شادی مصر کے سب سے طاقتور بادشاہ فرعون سے ہوئی، جو اپنے وقت کا سب سے بڑا جابر و ظالم حکمران تھا۔ وہ خود کو خدا کہلوانے لگا تھا اور اپنی سلطنت میں اللہ تعالیٰ کے سچے دین کو پھیلنے نہیں دیتا تھا۔ ایمان کی روشنی اور ہدایت کا سفر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سب سے بڑا موڑ اس وقت آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بن کر آئے۔ فرعون نے اپنی سلطنت میں ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کے اقتدار کو ختم کر دے گا۔ اس خوف کی بنا پر فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے انہیں ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دیا، جو بالآخر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ لگا۔ انہوں نے جب اس معصوم بچے کو دیکھا تو ان کا دل محبت سے بھر گیا اور انہوں نے فرعون سے درخواست کی، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمارے لیے نفع بخش ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ کی رحمت اور شفقت کی پہلی نشانی تھی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جن کے دل میں نرمی اور انسانیت کا درد موجود تھا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش میں اہم کردار ادا کیا اور ان سے بے حد محبت کرتی تھی۔ ایمان قبول کرنے کی آزمائش۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے بھی سچائی کو پہچان لیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی۔ انہوں نے جان لیا کہ فرعون محض ایک ظالم حکمران ہے اور حقیقی معبود صرف اللہ ہی ہے، لیکن یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ جیسے ہی فرعون کو معلوم ہوا کہ اس کی اپنی ہی بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیا ہے، وہ شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو ایمان سے ہٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا پر ظلم و ستم۔ فرعون نے اپنے ملکہ کو حکم دیا کہ اگر وہ اپنا ایمان واپس نہیں لاتی تو انہیں سخت ترین سزائیں دی جائیں گی، مگر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے ہر ظلم برداشت کیا مگر اپنے ایمان سے ایک انچ بھی پیچھے نہ ہٹی۔ روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے انہیں لوہے کے کیلوں سے باندھ کر تپتی دھوپ میں ڈال دیا۔ ان پر شدید کوڑے برسائے گئے، لیکن وہ صبر و استقامت کی مثال بنی رہی۔ ان کے لبوں پر ایک ہی دعا تھی، اے میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرمائی
اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ فرعون کے ظلم کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دنیا کی بادشاہت کو چھوڑ کر آخرت کی بادشاہت کو ترجیح دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت اور مقام۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بطور مثال پیش کیا ہے اور انہیں ان عظیم خواتین میں شامل کیا جنہوں نے صبر اور ایمان کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں کی سردار 4 ہیں: حضرت عائشہ بنت مزاحم، حضرت مریم بنت عمران، حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد۔ یہ مقام اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قربانی اور استقامت کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت دی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتی ہے جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔